بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں ہوں ولید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی سیدھی بات۔ مری کا افسوسناک واقعہ، اور مجھے بے انتہا افسوس ہے، اور یہ جو موسمی شدت، برف باری اور قیمتی جانوں کا ضیاع، سب سے پہلے تو میں ان فیملیز کے ساتھ اظہار افسوس اور اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم بڑی آسان لگتا ہے ہم کو، ایک واقعہ ایک سانحہ جب ہو جائے تو اس کے بعد ہم انگلیاں اٹھانا شروع کریں کہ فلاں کی ناکامی ہے، یا یہ حکومت، یا یہ انتظامیہ، اور یہ لاپرواہی اور غفلت اور نیگلیجنس۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، یہ معاملہ اچھا خاصا پیچیدہ ہے، اور میں اس میں آپ کو اپنے تاثرات جو ہے وہ پیش اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں اور بہت سے ایسے اس کے ایلیمنٹس ہیں یا عناصر ہیں جس پہ ہمیں نظر ثانی کر کے اپنے پورے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی انتظامی ناکامی کا عنصر نہیں ہے، یقیناً انتظامیہ بھی اپنا کام بہتر کر سکتی تھی، لیکن ہمیں بطور شہریوں کے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس قسم کی جب کوئی غیر معمولی صورتحال ہو تو ہمیں بھی غیر معمولی طریقے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور غیر معمولی طریقے کی تیاری کرنی بھی ضروری ہوتی ہے۔ واقعے کے بعد اور سانے کے بعد جو ہے تنقید اور تبصرہ، جس طرح میں نے عرض کیا، ہوتے آسان ہے، اور غالب کا مجھے شعر یاد آتا ہے اس میں ایک کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ جانیں بچ سکتی تھیں، یقیناً یہ بچ سکتی تھیں، اور ہم کچھ اور کارروائی کرتے یا کسی اور طریقے سے اس کو اپروچ کرتے۔ یہ ہماری ایک مجموعی ناکامی کا جو ہے ایک یہ دلیل ہے کہ ایک انتظامی، دوسرا بطور شہریوں اور عوام کے ہم اگر اس طرح کے حالات میں جا رہے ہیں جہاں پہ متعلقہ ادارے نے، موسمیاتی ادارے نے پوری تنبیہ اور پوری وارننگز دی ہوئی تھی کہ یہ موسمی شدت کا سلسلہ ہو رہا ہے اور احتیاط برتی جائے، اور ایسی احتیاط اور پھر ایسی تیاری۔ اور جب میں ایسے ملکوں میں رہا ہوا ہوں جہاں بہت سرد موسم اور بہت برف باری ہوتی ہے، اور وہاں بڑا طریقہ ہوتا ہے انتظامی طریقے سے بھی، انتظامی حوالے سے بھی، ابلاغ کے اور میڈیا کے حوالے سے بھی، اور شہریوں کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی، اور ان سب کے حوالے سے ان سب پہلوؤں میں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہماری کمی کوتاہی جو ہے وہ ایک مجموعی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ آپ اگر جانا چاہیں مری، میں جانتا ہوں لوگ جو جاتے ہیں، اب ہوٹل نہیں ملا تو لوگ گاڑیوں میں جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اور جب پھر اس طرح کی موسمیاتی شدت اور ایکسٹریم جو ہے سنو فال میں جب 4-5 ہزار گاڑی کی کیپیسٹی ہے مری جیسے شہر میں، اور وہاں پہ 1,00,000-1.5 لاکھ گاڑیاں چلی جاتی ہیں، اتنے افراد چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ اور وہاں جب سڑک اتنی چوڑی ہے یا اتنی چوڑی ہے جب گاڑیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو پھر ظاہر ہے جب برف پڑے گی تو پھر وہاں پہ چوک ہوگا، وہاں پہ باٹل نیکس آئیں گے، وہاں پہ جیمز آ جائیں گے، اور پھر جب تیاری پوری نہیں ہے، جب لوگ اپنی تیاری پوری کر کے نہیں جا رہے، جب ذرائع اور آج کل کے دور میں جس طرح سے میڈیا ہے، جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو آگاہ کر سکیں کہ اس کی پوری تیاری جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، تمام ہم سپلائیز کس طرح ساتھ رکھ سکتے ہیں ایسے موقع پہ، ہم ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں، ہم اکاموڈیشن اور رہائش کے بارے میں کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا موقع تھا کہ بلڈوزر آ کے سڑکیں صاف بھی کر رہے تھے، اور وہ کر کے آگے گزرتے تھے تو پیچھے سے اتنی برف پڑ چکی ہوتی تھی کہ وہ تودے کھڑے ہو گئے ہوتے تھے، اور اس طرح ہی بلاکیج جو تھی وہ ہو جاتی تھی، اور گاڑیاں بلاک ہوئی ہوئی ہیں، لوگ گاڑیوں کے اندر گاڑی سٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے سائلنسر بند ہے، کاربن موناکسائڈ اندر آ رہی ہے جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ، انتظامیہ کو، میڈیا کو اور شہریوں کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ تعاون کی، اور مکمل جو ہے سمجھ کی، اور اس سمجھ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی جو ہے ہم کو ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے موقعوں سے ہم سیکھیں اور سبق لیں، اور آگے اس طرح اپنے آپ کو اس قسم کی آزمائش اور اس قسم کے جو ہے مشکلات اور چیلنجز جو ہیں ان کو اوائڈ کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔